یہ والی نہیں، پنک کلر کی نکالو۔ دھاور نے معنی خیز انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ مائدہ نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ داور یہ سب کچھ اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ اگر وہ بدتمیزی کرتی تو یہ نوکری بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو آئے تھے، جنہیں اس نے فوراً ہی پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ انڈر گارمنٹس کی دکان پر کام کرتی تھی۔ آج اس کا پالا دنیا کے سب سے بدتمیز، سب سے خبیث اور سب سے گھٹیا انسان سے پڑا تھا۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتی تو کب کا اس انسان کا منہ توڑ کر اسے دھکے دے کر یہاں سے باہر نکال چکی ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، ایک تو اسے نوکری کی ضرورت تھی اور سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ MNA کا بیٹا تھا، حد سے زیادہ عیاش، بگڑا ہوا اور ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھنے والا۔ داور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ارے ہینگ کیوں ہو گئی؟ جلدی سے نکالو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہاری طرح فارغ بندہ نہیں ہوں میں۔ سوری سر، یہ کہہ کر اس نے پنک کلر کا انر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جس چیز کی فرمائش کر رہا تھا اس کے لیے سائز کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ مائدہ نے شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اسے اس قدر ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ سر، کیا آپ مجھے سائز بتانا پسند کریں گے؟ یہ الفاظ کتنی مشکل سے اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی اور اس کا رب جانتا تھا۔ وہ اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا اور پھر پر اسرار انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، اس کا فگر بالکل تمہاری ہی طرح ہے، جو سائز تمہارا ہے وہی اس کا بھی ہوگا۔ یہ سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی، اس کے ہاتھ بھی خوف سے لرزنے لگے۔ جلدی سے نکالو ورنہ اس دکان کی آنر سے بات کر کے تمہیں کام سے نکلوا دوں گا۔ یہ سن کر وہ بھاگی ہوئی اندر گئی۔ ایک سائز نکال کر اس نے اس کے سامنے رکھا۔ مجھے اس کا ڈیزائن اچھا نہیں لگ رہا، کوئی اور ڈیزائن دکھاؤ مجھے۔ وہ یوں شاپنگ کرنے کے لیے آیا تھا جیسے اپنی دلہن کے لیے لہنگا پسند کرا۔ آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر آ جائیں، اس طرح سے آپ کو ایزی رہے گا۔ میری سہولت کی فکر مت کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، وہ تمہاری طرح ہی تھی یا پھر تم سے تھوڑی سی پتلی؟ ویسے ہم 2 دن پہلے ملے تو تھے اور اس نے اس رات… میڈم آپ پلیز سر سے بات کریں، تب تک میں اندر جا کر کام دیکھتی ہوں۔ اسی وقت ہی دکان کی اونر وہاں پر چلی آئی تھی۔ داور سے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوا۔ مائدہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور اندر جا کر ڈبوں میں سے سامان نکالنے لگی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ گھٹیا انسان، نفرت ہے مجھے اس سے۔ اللہ کرے یہ مر جائے، یہاں سے باہر نکلتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ وہ اسے زور و شور سے بد دعائیں دے رہی تھی۔ جب اونر اس کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ تمہیں باہر بلا رہا ہے۔ اونر کے لبوں پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مگر میم، وہ کافی بدتمیز، تمہیں یہاں پر اسی طرح کے بدتمیز لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہی پیسے ملتے ہیں، اور پہلے دن میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ تمہارا کسٹمر جیسا بھی ہو تم اس کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اسے ناراض کر کے بھیجا تو نہ صرف میں تمہیں نوکری سے نکالوں گی بلکہ تمہاری تنخواہ کے پیسے بھی اپنے پاس رکھ لوں گی۔ لگتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں چاہیے۔ میڈم I'm really sorry، میں ابھی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آنسو پیتی ہوئی وہ پھر سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ تینوں پیک کر کے دو اور میرے ساتھ چلو۔ پر سر، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ تمہاری آنر نے ہی یہ کہا ہے میرے ساتھ چلو۔ میں اپنی گرل فرینڈ کو یہ دکھاؤں گا، جو اسے پسند آ جاتی ہے وہ رکھ لے گی، باقی واپس یہاں پر لے کر آ جانا، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور میرا شوفر بھی آج کل مصروف ہے۔ اس نے بھیگی ہوئی نظروں سے اونر کو دیکھا جو کہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے لب بھینچے اور اس کے ساتھ ہی چلتی ہوئی شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ داور کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔
جس کو محسوس کر کے مائدہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرمانا، اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کی تھی۔ کوئی انسان اتنا بھی مجبور نہ ہو کہ اسے داور جیسے گھٹیا شخص کے سامنے جھکنا پڑے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر فریادیں کر رہا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر داور کو اس کا ایک دوست مل گیا تھا۔ ارے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو داور؟ داور نے اسے دیکھا تو تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے پاس کھڑی لڑکی کو آنکھیں دکھائی تھی اور اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ ارے یہ لڑکی کون ہے؟ میں انڈر گارمنٹس کی دکان پر کام کرتی ہوں، انہیں اپنی گرل فرینڈ کے لیے تھوڑا سا سامان لینا تھا، میں ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، اور نہ ہی اب اسے شرم آئی تھی۔ جو کچھ اس کے دل میں تھا وہی اس کی زبان پر آ گیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی غصے سے بھری ہوئی تھی، اوپر سے اسے اپنا غصہ نکالنے کا موقع ملا تو اس نے یہ موقع اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیا۔ داور کی حالت ایسی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دوست حیرت سے منہ کھولے کبھی داور کو دیکھتا اور پھر کبھی سامنے کھڑی اس خوبصورت حسینہ کو دیکھتا جو پہلی ہی نظر میں اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنا والیٹ نکالا، اس کے ہاتھوں سے سامان لے کر اپنی گاڑی میں پھینکا اور 5,000 کے 3 نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ 10,000 تمہاری ٹپ ہے اور 5,000 ان کی پیمنٹ۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ کیا ضرورت اس فضول لڑکی کو اتنے پیسے دینے کی؟ داور نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ فضول تو مجھے کسی بھی اینگل سے نظر نہیں آ رہی۔ سلطان اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ داور نے اس کی بات کی گہرائی محسوس نہیں کی تھی، اسی لیے اپنا سر جھٹکتا ہوا گاڑی میں فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان نے اس کے پلان کو فلاپ کر دیا تھا۔ مجھے بتا تو کب باز آئے گا؟ کتنی بار سمجھایا ہے اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کیا کر۔ اگر تیرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ کوئی ہوتا کون ہے میرے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ سالے میں تیرے باپ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، کوئی احسان نہیں کیا کسی نے مجھ پر۔ اور اب اگر میں اس دنیا میں آ ہی گیا ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے بھی کھل کر سانس لینے کی اجازت دو۔ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ سلطان اس کو گھور کر رہ گیا۔ مائدہ ایک بہت بڑے مال میں موجود انڈر گارمنٹس کی شاپ پر کام کرتی تھی، جہاں سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن اس کو جتنے بھی پیسے ملتے تھے وہ سارے اس کے بابا کے علاج میں جا رہے تھے۔ اونر بھی بہت ہی کھڑوس اور بدتمیز سی تھی، ذرا سی غلطی ہو جاتی تو اس کے پیسے کاٹ لیتی تھی۔ مائدہ پوری کوشش کرتی کہ اسے غلطی نہ ہو، اور یہ جاب اسے بڑی مشکل سے ملی تھی، ورنہ آج کل تو FA پاس لڑکی کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بڑے بڑے مالز میں تو ان کی پہلی شرط یہی تھی کہ آپ کو انگلش بولنی آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اب ایک دکان پر نوکری کرنے کے لیے بھی اسے 1 لاکھ کا ڈپلومہ درکار تھا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ کہیں سے 1 لاکھ کا جگاڑ لگا کر اپنے باپ کا علاج کر لیتی۔ اس رات جب وہ باہر نکلی تو سردی کافی زیادہ تھی اور اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ مال سے نکلتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے چادر کی مدد سے خود کو پوری طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیرونی حصے سے باہر نکلتی، اسے ایک اجنبی مردانہ آواز سنائی دی۔ ایکسکیوز می میڈم۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سلطان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ امیر زادوں کی فطرت ایسی ہی تھی، دن کے وقت مہربان بنتے تھے اور رات کے وقت شیطان۔ اس نے جلدی سے اپنی بیگ میں سے 5,000 کے نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دے۔ اس کے لہجے میں منت تھی اور خوف بھی تھا۔ سلطان لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ میں نے آپ سے پیسے تو واپس نہیں مانگے، لیکن جس طرح سے آپ برتاؤ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے
آپ انہی پیسوں کو ہی کیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ دن کے وقت جو کچھ بھی ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اگر آپ یہ سب کچھ اپنے دوست کی وجہ سے کر رہے ہیں تو میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ سلطان نے اپنے آپ کو ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا۔ آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کیش کرنے کے لیے یا اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے وہ پیسے دوبارہ سے محترمہ کے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ وہ حیرت سے اس کی ہمت ملاحظہ فرمانے لگی۔ میں تو بس یوں ہی یہاں پر کھڑا اپنی ایک فرینڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی۔ آپ کو دیکھا تو مخاطب کیے بغیر رہ نہ سکا۔ اگر آپ کو انسیکیورٹی فیل ہوئی تو معذرت۔ یہ سن کر وہ کافی حد تک مطمئن ہوئی تھی، اور پھر اس کو اٹس اوکے کہہ کر اپنے راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ سلطان مسکراتے ہوئے اس کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آیا تو میں تمہارے پاس تمہیں کیش کرنے کے لیے ہی تھا، لیکن تم ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہو۔ میں تمہیں کیش نہیں کروں گا۔ اب تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارے بلبل، کہاں پر جا رہی ہو؟ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ مال سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ وہ پیدل ہی طے کرتی تھی۔ یہ فاصلہ تقریباً 25 منٹ کا تھا۔ پورا راستہ وہ آیت الکرسی پڑھتے جاتی، کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات تھے سختی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پاشا جو کہ اس علاقے کا سب سے بڑا غنڈہ تھا، اس کی مائدہ پر گندی نظر تھی۔ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اسے اپنا ایمان ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوتا۔ پاشا کی آواز سن کر وہ تیز تیز قدم چلنے لگی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے میری بلبل، میں تجھے آوازیں دے رہا ہوں، اور تو ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے اگنور ہی کرے گی۔ دیکھ، یہ چال چلن اچھے نہیں ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو۔ یہاں پر میں اپنا سارا تیرے قدموں میں رکھنے کے لیے، تجھ پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تو ہے کہ مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتی۔ کم از کم اتنی ظالم تو نہ بن۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کہنی۔ یہاں سے جائیں گے تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں ہی بیٹھ کر گزار دیں گے۔ جانتی تھی وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور خبیث انسان ہے۔ اگر تو اس کے چینج ہونے کے ذرا سے بھی چانسز ہوتے تو وہ پاشا کے بارے میں سوچ سکتی تھی، مگر جس طرح کی کہانیاں اس نے محلے والوں سے اور گاؤں والوں سے سن رکھی تھی، اس کے بعد تو پاشا پر یقین کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس نے نہ جانے کتنی معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، ٹیشو پیپر کی طرح اس کا استعمال کیا تھا اور پھر پھینک دیا تھا۔ وہ کئی لڑکیوں سے شادی بھی کر چکا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں اس کا دل بھر جاتا۔ وہ کسی کی دل لگی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اچانک ہی پاشا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے جھٹکے سے روکا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، دیکھ، مجھے کسی کے پیچھے بھاگنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے عورتوں کے فضول کے نخرے پسند ہیں۔ تجھے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کل ہی میرے اڈے پر آ جانا، ورنہ تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ اس نے زور سے پاشا کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ اس سے پہلے کہ پاشا اسے بالوں سے پکڑتا، کسی نے پاشا کی بازو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لی۔ وہ سلطان ہی تھا جو وہاں سے نکلنے کے بعد اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ اوے ہیرو، کون ہے تو؟ اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے دفع ہو جا۔ مجھے لگتا ہے کہ تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، اسی وجہ سے تو شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال رہا ہے، سلطان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔
جبکہ محترمہ کونے میں کھڑی ڈری سہمی سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے رات کے وقت پیدل جانا تمہارے لیے کتنا خطرناک ہے؟ گھر کہاں پر ہے تمہارا؟ یہاں سے 15 منٹ دور۔ یا اللہ، اے لڑکی، تمہیں کیا اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی عزت کی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگانے کے بارے میں سوچا، مگر پھر رک گیا، کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے باقی فالتو دوستوں کی طرح تھی۔ وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی گاڑی میں جگہ دی اور اسے اس کے گھر ڈراپ کیا۔ وہ کافی دیر تک باہر کھڑا رہا، حالانکہ وہ اندر جا چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کے گھر کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ گھر جانے کے بعد وہ بھی سلطان کے بارے میں سوچتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اچھا انسان ملا تھا۔ دوسرا، اسے پاشا سے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اگلے ہی دن پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ پاشا کو عمر بھر کی قید کی سزا ہو گئی ہے اور اس کی پوری گینگ پکڑی گئی ہے۔ یعنی اس آدمی کے اتنے اثر و رسوخ تھے کہ ایک رات کے اندر اندر اس نے شہر کے سب سے گھٹیا اور بڑے گنڈے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا تھا، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کے باہر نکلنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اماں، میں جا رہی ہوں، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آنا، آج تیرے بابا کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جیسے ہی وہ دکان کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی داور صاحب کرسی پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھے صوفے سے اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر پرجوش ہو گیا۔ ارے آج آپ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، معاف کرتا ہوں، کیا یاد رکھیں گی آپ؟ میڈم، اس نے میڈم کو پکارا، مگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ داور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بات سنو، یہاں پر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کہنی ہیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ آج ان کی دوسری ملاقات نہیں تھی بلکہ چوتھی ملاقات تھی۔ وہ 2 بار پہلے بھی مل چکے تھے، تب وہ پارک میں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اس نے داور کی شرٹ پر سلیش پھینکا تھا۔ بعد میں اس نے داور سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن داور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ مائدہ نے بھی داور کو دل کھول کر باتیں سنائی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اس کی داور سے ٹکر ہو جائے گی۔ اس رات اسے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ پارک میں آئی ہوئی تھی۔ اس کی ایک فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور وہیں پر ہی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت داور نے جب ان چند لڑکیوں کو پارک میں دیکھا تو اس کے دماغ میں اچھا تاثر نہیں گیا تھا۔ وہ ان کو آوارہ سمجھ رہا تھا اور اب اسے اس معمولی سی 2 ٹکے کی شاپ میں کام کرتا ہوا دیکھ کر داور کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں ایک آوارہ عورت ہے جسے وہ آسانی سے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی تھا۔ جب بھی اسے کوئی چیز پسند آتی تھی وہ فوراً ہی اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا تھا۔ مائدہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنے پیسے لوگے تم ایک رات کے؟ بلکہ ایک رات کم ہو جائے گی، جتنا تمہارا حسن ہے اس کے مطابق مجھے تم سے 1 مہینے کی بات کرنی چاہیے۔ مجھے بتاؤ 30 راتوں کا تمہارا کیا ریٹ ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے مائدہ کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو سلطان کے رویے کی وجہ سے اس کے دل میں امیروں کے لیے جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، مگر داور نے فوراً ہی اسے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ جو تم نظر آ رہی ہو میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں، اور تم مجھے دنیا کی سب سے آوارہ لڑکی معلوم ہو رہی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے کردار پر کسی بھی قسم کا کوئی لیبل لگائیں، وہ انگلی اٹھا کر کہتی ہوئی بولی۔ ارے دیکھو تو، میری بلی مجھے ہی میں آؤ۔ دیکھو، میں تمہیں 1 رات کے اتنے پیسے دے سکتا ہوں جو یہاں کی 1 تنخواہ کے برابر ہوں گے۔ میں مجبور ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہو گئی ہے جو پچھلے 2 دنوں سے تم ایک مرد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہو؟
کوئی انسان کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو لیکن اس میں تھوڑی سی عزت نفس ضرور ہوتی ہے۔ تم میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود بھی میں تمہیں پیار سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تم جیسی عورتوں کے ساتھ جس زبان میں بات کی جاتی ہے، اگر میں اس زبان میں بات کرتا تو تمہیں جلد ہی اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ مائدہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دوبارہ اگر تم نے میرے کردار پر کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غراتے ہوئے بولی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں تمہاری بکواس برداشت نہیں کروں گی۔ اونر جو کہ اس وقت ہی دکان کے اندر داخل ہوئی تھی، مائدہ کی حرکت پر اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ بے وقوف عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے مائدہ کی بازو کو پکڑنا چاہا مگر مائدہ نے فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ دونوں پر، اس نوکری پر، اس 2 ٹکے کی دکان پر۔ میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، اور جو زیادتی آپ لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پوچھے گا۔ اور ہاں داور صاحب، دیکھیے گا، جس عورت کے کردار پر آپ کیچڑ اچھال رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو اسی عورت کے قدموں میں لا کر پھینکے گا۔ داور تو بالکل گھنگ رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور یہ معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ جب تک وہ ہوش کی دنیا میں آیا تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے اس کا ایڈریس، اس کی ساری ڈیٹیلز دو، اس نے خونخوار نظروں سے اونر کو گھورتے ہوئے کہا۔ سوری سر، ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ وہ فوراً سے ہی مکر گئی تھی۔ یعنی تمہیں اپنی یہ دکان پیاری نہیں ہے؟ جانتی ہو نا یہ مال میرے باپ کا ہے، اور اگر میں اپنے باپ کو ایک بار کہوں گا تو وہ تمہیں یہاں سے دھکے مار کر باہر نکالے گا۔ سر میں ابھی آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی اوقات میں واپس آ گئی تھی اور اس نے مائدہ کی ڈیٹیلز داور کے سامنے رکھ دی۔ اس لڑکی کو تو اب میرے عتاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس لڑکی نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ مائدہ اس پر ہاتھ تو اٹھا چکی تھی، لیکن اب اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ ایک بے غیرت اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اب میں کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ کیا میں سلطان کو بتا دوں؟ نہیں، کل رات سلطان نے اسے اپنا کارڈ بھی دیا تھا، اگر تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے کال کر دینا، میں تمہاری ایک پکار پر بھاگا چلاؤں گا۔ سلطان بھی تو اس کا دوست ہے، اگر وہ سلطان کے پاس گیا اور سلطان نے اسے میرے گھر کے بارے میں بتا دیا، اگر وہ میرے گھر پر آ گیا، یا میرے اللہ، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور اب نوکری بھی چلی گئی ہے، میں گھر کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اپنے صحن میں داخل ہوئی تو شمسہ بیگم ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ ارے تم کافی جلدی واپس آ گئے ہو، خیریت تو ہے؟ آج تمہیں تمہاری میڈم نے جلدی چھٹی کیسے دے دی؟ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ کیا؟ انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے کیونکہ میں اس گندی جگہ پر کام نہیں کر سکتی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہارے باپ کا اور سب سے بڑھ کر گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تمہارے بھائی کی پڑھائی کا کیا؟ اس کا داخلہ سر پر آ گیا اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ شمسہ بیگم غصے سے اس کی بازو دبائی تو وہ درد سے چلا پڑی تھی۔ صرف میں ہی اس گھر کی فرد نہیں ہوں، آپ لوگ بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے صرف میں ہی کام کر رہی ہوں۔ 8ویں جماعت میں تھی جب آپ نے مجھے کام پر لگایا تھا۔ مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھ سے دوسروں کی ذلت بری باتیں سننے کی کیپیسٹی باقی بچی ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہے تو وہ آپ کا شوہر بھی ہے، میرے بھائی کا باپ بھی ہے۔ آپ خود ہی کوئی نہ کوئی کام کریں۔ شمسہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ایک تو ہم نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، تمہارا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ابھی تجھے اس گھر سے باہر نکالوں تو بہت سے درندے تجھے نوچنے کے لیے آ جائیں گے۔ تجھے تو شکر کرنا چاہیے اور میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس کی سگی ماں کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ شمسہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی جو صرف
اس وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرتی تھی کیونکہ وہ گھر میں کما کر لاتی تھی۔ یوں تو اس کے باپ کی پینشن بھی آتی تھی کیونکہ وہ سرکاری ملازم رہ چکے تھے، لیکن وہ پینشن اس کی سوتیلی ماں اور بچوں کی عیاشیوں میں نکل جاتی۔ مائدہ کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار کب اس نے اپنے لیے نیا جوڑا بنوایا تھا، اور یہاں پر اس کی بہن ہر دوسرے روز ہی کوئی نہ کوئی ڈریس منگوا رہی ہوتی تھی۔ کچھ پیسے تو اسے اس کے بوائے فرینڈ بھی دے دیتے تھے۔ نہ جانے کتنے لڑکوں سے اس نے دوستیاں کی ہوئی تھی۔ نہ تو اسے اپنے باپ کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ماں کا مان تھا۔ آج اس نے نوکری چھوڑی تو سب سے زیادہ وہیں پریشان تھے۔ اگر اس کی ماں اسے پیار سے بات کرتی اور اسے صرف ایک بار پوچھتی کہ اس کی کیا وجہ تھی تو شاید وہ کبھی بھی ان سے بدتمیزی نہ کرتی، لیکن اس کی ماں نے تو ہمیشہ کی طرح اسے دھتکارا تھا اور اسے باتیں سنائی جس سے وہ دل برداشتہ ہو گئی اور بدتمیزی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی سوتیلی ماں اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ اور ابا جان ہی گھر پر تھے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے داور کھڑا تھا۔ وہ اسے 1 سیکنڈ کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا ساری دنیا کے سامنے میری عزت کا فالودہ بنا کر تم اطمینان سے اپنی زندگی گزارو گی؟ میں تمہیں سانسیں بھی تمہاری تم پر تنگ کر دوں گا۔ وہ اس کی گردن مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ میں تو تم جیسی بدکردار نہیں ہوں، خدا کا واسطہ ہے بار بار میرے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس کے بابا جان بھی اٹھ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ داور بھی جذبات میں آ کر یہ بات بالکل بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی اور کے گھر پر کھڑا ہے۔ تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ جلدی سے وہاں پر چلو۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری عزت کا فالودہ ہو جائے گا۔ داور دل ہی دل میں پریشان اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کے بابا سیاستدان تھے، اور اگر اس کی وجہ سے بابا جان کی سیاست میں ذرا سا بھی خلل پڑتی تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے۔ تم یہاں سے نکلو، میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا ہے مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلو، میں تمہیں کہیں بھی لے کر نہیں جاؤں گی۔ اگر تم نے دفع ہونا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت چیخ چیخ کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر دوں گی۔ تمہارے مطابق میں ویسے بھی ایک بد کردار ہوں۔ وہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا۔ وہ چیخ بھی نہیں سکی۔ یہ اس کا ہی کمرہ تھا، کیا تکا لگایا تھا۔ داور صاحب نے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹا تو وہ جلدی سے دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تمہارے بابا آئیں گے، ان کو بتانا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ آواز اسے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جوان بیٹی کی ذلت کا منظر برداشت نہ کر سکیں اور اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ تم آخر اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ میں بچپن سے ہی ایسا ہوں۔ اگر تم مجھ سے میرے بچپن میں مل جاتی تو شاید آج مجھ سے اس طرح کا سوال نہ کرتی۔ اللہ نہ کرے میری دوبارہ کبھی تم سے ملاقات ہو۔ اب تو ساری زندگی تم نے میری نظروں کے سامنے ہی رہنا ہے۔ بابا جان اس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا کام کر رہی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جب انہوں نے دروازہ بجایا تو داور واش روم میں جا کر چھپ گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرنا جانتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے تاثرات نارمل رکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ داور کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شریف لڑکی ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس گھٹیا دکان پر کام کر رہی تھی، لیکن اب اس شریف لڑکی نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا
اس پر تو داور ہر حال میں اسے جواب طلبی کرنی تھی۔ وہ اسی وجہ سے اسے ڈھونڈتا ہوا اس چھوٹے سے محلے میں آیا تھا، لیکن جس سے بھی اس نے محترمہ کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ حافظ گلفام کی بیٹی ہے، یعنی اس کے بابا جان حافظ تھے۔ وہ خود بھی تو مضبوط کردار کی مالک تھی۔ اب پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو وہ منت بھرے لہجے میں بولی، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، پہلے میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، میں تمہارے لیے زہر لے کر آؤں گی، وہ تم خود کھا لینا، اس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، میرے لیے کچھ اچھا سا لاؤ، گھر میں تمہارے کھانے والی کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو ہمارے گھر میں قورمہ بنا ہوا ہے اور نہ ہی چائنیز اٹالین ڈشز ہیں، ٹینڈے بنے ہوئے ہیں، کھانے ہیں تو بتاؤ، ہاں جلدی سے لے کر آ جاؤ، میں بھی تو دیکھوں ٹینڈے کیسے ہوتے ہیں۔ کیوں سب لوگ اس سبزی سے دور بھاگتے ہیں؟ اسے نہیں یاد آتا گھر میں کبھی ٹینڈے بنے ہوں، اور اگر کبھی بنتے بھی تھے تو دادی جان کے لیے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی، جی بھر کر پلیٹ میں ٹینڈے بھرے اور اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ اب کیا تم اپنے مہمانوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہو؟ تم میرے مہمان نہیں ہو بلکہ میرے دشمن ہو، تو پھر مجھے دشمنی نبھانے دو، پراسرار انداز میں کہتا وہ پھر سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ تم مجھے یہاں پر پریشان کرنے کے لیے آئے ہو نا؟ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا، تم نے پورے 5,000 جیتے ہیں۔ اپنی جیب میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کر وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے کھانا ٹھونسو اور یہاں سے جاؤ۔ ویسے تو میں تم سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن آج میں یہ بدلہ 2 دنوں تک ملتوی کرتا ہوں۔ 2 دنوں بعد تمہیں تمہارے نمبر پر ایک ایڈریس بھیجوں گا، میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے۔ وہ اس کا موبائل اچکتے ہوئے اس میں اپنا نمبر سیو کر چکا تھا۔ جب اس کی نظر سلطان نامی ایک نمبر پر پڑی، اس نے اوپن کیا تو اس کے دوست کا نمبر تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ سلطان کا نمبر تمہارے موبائل میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ اونچا ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، اس رات اس نے میری جان بچائی تھی، اس کا نمبر ڈیلیٹ کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم پہلے یہاں سے نکلو، اور میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، دوبارہ میری زندگی میں مداخلت مت کرنا۔ ٹینڈوں سے انصاف کرنے کے بعد وہ اطمینان سے دیوار پھیلانگ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مائدہ نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کی قسمت میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جس سے اس کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی۔ جس انسان سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرے گی، آخر میں اسی کے سامنے جا کر اسے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگلے دن اس کے بابا کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے بعد جو تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے اس نے اٹھائے اور انہیں لے کر ہسپتال چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے بابا کے بیڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب ایک سینئر ڈاکٹر کی اس پر نظر پڑی۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ اس کے لب آہستگی سے پھڑ پھڑائے تھے۔ حافظ گلفام، میری بچی۔ اس نے یہ چند الفاظ ادا کیے اور پھر ٹوٹے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا حافظ گلفام کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بیڈ کے قریب ہی ایک 20 سال کی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر فوراً ہی پہچان گیا تھا۔ گلفام نے جب ڈاکٹر صادق کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا گلفام، دنیا بہت چھوٹی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری ملاقات ہو ہی جائے گی۔ گلفام صاحب کی سانسیں یکدم ہی اکھڑنے لگی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر پلیز آپ میرے بابا کو چیک کریں نا۔ وہ لڑکی چیختے چلاتے صادق کی منتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صادق نے گلفام کو جلدی سے انہیلر دیا تھا، کیونکہ اب گلفام کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ آج 20 سالوں کے بعد وہ اپنی بچی سے مل رہا تھا۔ وہ اب دوبارہ سے اپنی بچی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ گلفام آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر صادق کے گھر میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ اس کے کسی معاملے پر ڈاکٹر صادق سے لڑائی ہو گئی تھی اور بدلے میں اس نے ڈاکٹر صادق پر ظلم ڈھایا۔ اس کی چھوٹی سی بچی کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ صادق صاحب نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا تھا۔
نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ گلفام کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ جب ان کی زندگی میں وہ چھوٹی سی بچی آئی تو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ ملتان میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہائش پذیر تھے اور گلفام کو یقین تھا کہ صادق اسے کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اس پورے محلے میں 20 سال گزر چکے تھے اور آج 20 سالوں کے بعد بالآخر صادق نے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ گلفام کی طبیعت جیسے ہی سنبھلی، صادق اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تیری حالت دیکھ کر مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ ترس تو مجھے اپنے آپ پر آ رہا ہے۔ آج بھی میں بے بس ہوں۔ گلفام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے صادق کے ہاتھ پکڑے اور اپنے ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے بعد میں آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ میں نے بھی تجھے بہت ڈھونڈا گلفام، میں نے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے تجھے تلاش نہ کیا ہو، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مائدہ خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بابا یہ کون ہے؟ یہ تمہارے بابا ہیں، گلفام نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی، اور پھر اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ شاہ خاندان کی سب سے چھوٹے سپوت کی بیٹی تھی، جسے گلفام صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہی غائب کر دیا تھا۔ پھر جب گلفام کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی میں سے بھی اولاد تھی، اور پھر جب وہ اپنی دوسری بیوی کا مائدہ کے ساتھ برا سلوک دیکھتا تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی مائدہ غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے کبھی ڈاکٹر صادق کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنے بابا گلفام کو۔ اس رات اس کے بابا کا آپریشن تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس کے بابا انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر صادق اسے زبردستی لے کر اپنے گھر آ گئے تھے کیونکہ اب وہ مزید اس سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ حویلی والوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کی سگی ماں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو فوراً سے ان کو چومنے لگی۔ میری سنہری آنکھوں والی، میری پیاری شہزادی، یہ کہہ کر وہ اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ جو خود کو پتھر کا بنا بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ ایک طرف بابا گلفام کی موت کا دکھ تھا تو دوسری طرف اس عجیب قسم کے انکشاف کا غم۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بالکل سٹک ہو گئی تھی۔ اس کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دادی جان نے اسے کمرے میں بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ایک بہت بڑے محل نما گھر میں آ گئی تھی۔ اس کے بابا کی دی ہوئی دعائیں بھی قبول ہوئی تھی۔ وہ اکثر ہی اسے کہتے تھے کہ تم تو محلوں کی شہزادی تھی، تمہیں محلوں میں ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن تم ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رل رہی ہو۔ تو وہ اسی محل کی ہی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی اماں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ مائدہ کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اسے اب ہر حال میں اپنے آپ کو سب میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ اس کی امی اس کے قریب ہی سوئی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی نیند میں بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میری پیاری امی، اس نے آگے بڑھ کر اپنی سگی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہ جانے آپ نے میری وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی ماں کے چہرے کو بھگونے لگے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ اڑ جائے۔ پیاس کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے پانی کا گلاس بھر ہی رہی تھی، جیسے ہی وہ پلٹی اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ داور نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی آہو پکار کا گلا گھونٹ دیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم مجھ سے بدلہ تو نہیں لے رہی؟ کل میں تمہارے گھر آیا تھا اور آج تم میرے گھر آ گئی ہو۔ تمہیں میرے گھر کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ اس نے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ جی بالکل محترمہ، آج کے بعد یہ میرا بھی گھر ہے۔ میں صادق صاحب کی سگی بیٹی ہوں جو آج سے 20 سال پہلے اچانک سے غائب ہو گئی تھی۔ داور پہلے تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر
اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اس وقت صادق صاحب بھی کچن میں آئے۔ دراصل انہیں رات لیٹ تک اسٹڈی کرنے کی عادت تھی۔ اپنی بیٹی کو بھتیجے کے ساتھ کھڑا باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ داور ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی انہوں نے اپنے بھائی کو زبان دی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی داور سے کریں گے، یعنی ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہوئی تھی اور اب بہت جلد وہ اس منگنی کو نکاح میں بدلنے کی خواہش رکھتے تھے۔ چچا جان دیکھیں تو یہ کون ہے؟ نہ جانے کہاں سے آگی اور عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما تو وہ داور کو نقلیں اتارنے لگی۔ پہلے تو اسے برا لگ رہا تھا لیکن اب اسے مزہ آنے لگا کیونکہ داور کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ بابا یہ بدتمیز لڑکا کون ہے؟ بری بات ہے، بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ ارے چاچو جان مجھے پوری بات بتائیں، کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ کہانی سننی ہے پلیز۔ وہ چاچو کے کندھے پر ہاتھ رکھتا انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ اس کا سر ابھی تک شدید چک رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، دل میں کہیں نہ کہیں خوشی کی کومپل بھی پھوٹ پڑی تھی۔ صادق صاحب سادہ دل کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو سب کچھ بتایا، اس کے ساتھ ہی اس کے سر پر یہ راز بھی آشکار کر دیا کہ وہ اس کی منگیتر ہے۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا، یعنی اب اسی سے تھپڑ کا بدلہ لینے میں ڈبل مزہ آئے گا۔ پہلے بدلہ لوں گا اور پھر اس سے لوں گا۔ اپنی اس سوچ پر اس نے خود ہی لا حول ولا قوت پڑا۔ توبہ توبہ، میں کتنا بے شرم ہو گیا ہوں۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے ملنے کے لیے آ گیا۔ وہ بہت جلد اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے لگی تھی۔ سب ہی بہت اچھے تھے لیکن داور کے ساتھ اس کی بالکل بھی نہیں بنتی۔ جو کچھ داور نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اگر کہیں پر بیٹھا ہوتا تو اٹھ کر چلی جاتی اور اس کو یوں اگنور کرتی جیسے داور اس کے لیے کسی کام کا نہیں۔ وہ اپنے بابا اور ماما کی بے حد نزدیک ہو گئی تھی، اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی۔ اس نے اپنی امی کو وہ ساری باتیں بتائی تھی۔ حمیرہ بیگم پریشان ہو گئی۔ انہوں نے جب صادق صاحب سے اس بارے میں تذکرہ کیا، وہ تب چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، مجھے بتائیں 2 مہینوں میں، اور ایسی کون سی تبدیلیاں واقع ہو گئی کہ وہ بڑا ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی اس فضول لڑکے سے نہیں کروں گی، وہ ویسے بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بہتا، اس میں مردوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر بات کریں بیگم، آپ جانتی ہیں ہمارے خاندان میں رواج ہے، میں نے اس کے بابا کو زبان دی ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ وقت بدلا ہے لیکن میرے الفاظ نہیں بدلے، میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کرواؤں گا۔ تم بھی اس نادان کا ساتھ دینے کی بجائے اس کو اس رشتے کے لیے راضی کرو۔ ہماری بیٹی 20 سالوں بعد ہمیں ملی ہے اور آپ اس پر زبردستی کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے داور کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ سلطان بھی تو ہے، وہ مجھے اپنی بیٹی کے قابل نہیں لگتا، لیکن ہماری بیٹی کی انڈرسٹینڈنگ اسی کے ساتھ ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیگم کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف جب مائدہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ ہر کسی کے پاس جا کر اس نے فریادیں کی تھی، دادی جان سے بھی شکایت لگائی، لیکن ساری باتیں اسی جگہ پر آ کر ختم ہوئی کہ یہ خاندان کی روایت تھی اور کوئی بھی خاندان کی روایت کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس انسان کی زندگی تو میں اجیرن بنا دوں گی۔ ایک دن وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارے آپ کو کیا لگتا ہے میرے کمرے میں آنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے؟ فکر مت کریں، اپنی بکواس بند کرو۔ یہ سن کر داور کا چہرہ یکدم لال ہوا۔ دیکھو زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، لیکن ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں تمہیں یہی بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا دیوار کے ساتھ پن کر کے
اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی کروں گا اور یہی بات میٹر کرتی ہے، تم جو مرضی کرو اس سے فرق نہیں پڑتا، چھوڑو مجھے، دور ہو کر بات کرو مجھ سے۔ دیکھو لڑکی، میں آخری بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ میں ہر بار تمہارا لحاظ کرتا ہوں لیکن اب مزید لحاظ نہیں کروں گا۔ اور ہاں، فضول کی سوچیں ذہن پر سوار مت کرو، ہو سکتا ہے میں تم پر مہربان ہو جاؤں۔ مجھے تمہاری مہربانی نہیں چاہیے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہاری زندگی تم پر تنگ کر دوں گی۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کون کس کو تنگ کرتا ہے اور کیا چیز تنگ ہوتی ہے۔ وہ پھر سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا۔ اس دوران اس نے چالاکی سے اس کا موبائل بھی اٹھا لیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو داور نے پرجوش انداز میں اسے کہا تھا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے موبائل کا پاس ورڈ بھی بتا دوں گا، اور اس نے بتایا بھی تھا لیکن موبائل نہیں دیا تھا۔ بعد میں اس نے داور کا موبائل نکالا، اس کی ساری چیٹس بیٹھ کر سیو کرنے لگی۔ جب داور نے اس کے ہاتھوں سے موبائل اچکا تھا، کچھ سکرین شاٹس وہ اپنے موبائل میں بھیج چکی تھی۔ میں یہ گھر والوں کو دکھاؤں گی۔ داور نے اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ مجھے فضول کی چالاکی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ بھی تھا پہلے تھا، ابھی میرا ان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سب کچھ چھوڑ چکا۔ لیکن اگر تم مزید اس طرح کی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی رہے تو شاید مجھے دوبارہ سے ان کے پاس جانا پڑے۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، اور تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں تھوڑا سا وقت دوں گا اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں ڈھیل دوں گا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ ہمارا نکاح 1 ہفتے کے بعد ڈیسائیڈ ہوا تھا، لیکن اب کل بھی میں تم سے ڈنکے کی چوٹ پر نکاح کروں گا، اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ داور چونکہ سیاست کے معاملے میں کافی زیادہ چالاک تھا، اور ہر فضول سرگرمی میں اس کا دماغ حد سے زیادہ چلتا۔ اسی وجہ سے گھر کے سارے مرد حضرات اسے پسند کرتے تھے اور اس کے فیصلوں کو سراہتے تھے۔ اسی چیز نے اس کو سر پر چڑھا دیا تھا اور وہ اپنے آپ کو تو چیز سمجھنے لگا تھا، اور یوں اگلے ہی دن اس نے اپنی کہی ہوئی بات سچ ثابت کر دکھائی۔ اس نے محترمہ سے ڈنکے کی چوٹ پر نکاح بھی کیا اور پھر اسی دن رخصتی بھی کروائی۔ اب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی جولری اور باقی سامان اتارنے لگی۔ ابھی اس نے چہرہ بھی نہیں دھویا اور واش روم کے دروازے پر ہی کھڑی تھی جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے داور کے سینے سے جا کر لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے منتشر ہونے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے؟ اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہیں اور شوہر کی اجازت کے بعد یہ سب کچھ اتار دیں، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں زحمت ہی نہ دوں اور یہ سب کچھ خود ہی اتار دوں۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ سسکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ چھوڑو مجھے، بیوی ہو تم میری۔ آج تو ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم سے دور جاؤں گا۔ آج تمہیں ہر حال میں میرے قریب آنا ہوگا۔ اگر تمہیں ساری نزدیکیاں ختم کر کے یہ باور کرواؤں گا کہ ہم دونوں کا رشتہ کیا ہے، تمہارے دماغ میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، جو بھی خناس بھرا ہوا ہے، وہ میں سارا خرچ کر نکال دوں گا۔ پہلے مجھے بتاؤ، ہم دونوں رومانس سے سٹارٹ کریں یا پھر انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کریں؟ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یعنی تم چاہتی ہو میں پہلے تمہارے ساتھ رومانس کروں تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپتی ہوئی پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لینے ہی لگا کہ وہ زور زور سے اپنی گردن دائیں بائیں ہلانے لگی۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا چہرہ دبوچا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر پسندیدہ جام نوش کرنے لگا۔ جب اسے تھوڑا سا الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ آج میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔
تم مجھے زبردستی حاصل تو کر سکتے ہو لیکن کبھی بھی میرے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہارے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے، تم ایک ظالم انسان ہو۔ وہ چیخ رہی تھی جبکہ وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر اس کی چولی کی زپ کھول رہا تھا۔ جیسے اس کے بلاؤز کی زپ کھلی، وہ آگے کی طرف ڈھلکنے لگا۔ مائدہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ اپنے سینے کے پر رکھے اور اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرنے لگی۔ تب تک وہ اسے زور سے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ پلیز ایسا مت کرو، مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں صرف اور صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تم خود پورے دل کے ساتھ مجھے قبول کر لیتی ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی میرا دل تمہاری طلب کے لیے کتنا مچل رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی میں تمہیں کوئی درد دوں گا، اور صرف ایک بار مجھے اجازت دے دو اور اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ وہ اس کے اکڑے ہوئے جسم پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، جس سے مائدہ کے جسم میں بار بار کرنٹ لگ رہا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے تم جیسے شخص کے حوالے اپنے آپ کو نہیں سونپنا۔ مجھ جیسے شخص سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہارا دل میری طرف سے پاک ہو جائے؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہر چیز تمہاری وجہ سے میں نے ترک کر دی۔ جب سے تم سے محبت ہوئی ہے تب سے ہر گندا کام سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا اور اللہ بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تم کیوں مجھے معاف نہیں کرتی؟ بتاؤ۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے تمہاری اجازت طلب کر رہا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے اندر کتنی وحشت بھری ہوئی ہے، صرف تم ہی خود اس وحشت کو ختم کر سکتی ہو۔ مجھ پر مزید ظلم مت کرو، مجھے اجازت دو۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر مائدہ کے کندھے پر آ کر گرے۔ وہ حیران رہ گئی، وہ شخص رو رہا تھا، یعنی ایسا انسان جو سب کو رلاتا تھا، وہ اس کے سامنے رو رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم میری منگیتر ہو اور تم جیسی پاک دامن لڑکی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں شامل کرنے والا ہے تو میں مر کر بھی گناہ کے قریب نہ جاتا۔ تمہاری میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ صرف تم ہی ہو جو مجھے گناہوں سے دور رکھ سکتی ہو۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے دھتکار کر دوبارہ سے اس گندی دلدل میں نہ پھینکو۔ یہ سن کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، اب اسے دھتکار نہیں رہی تھی کیونکہ اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے بازو داور کے گرد لپیٹے تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ شروع میں ڈر رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا کہ اب جب تم نے زندگی کی شروعات کرنے والی ہو تو ماضی کو بالکل بھلا دینا، اسے یوں خرچ کر اپنے ذہن سے نکالنا جیسے ماضی میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ابھی وہ شخص بھی تو اپنے رب سے توبہ کر چکا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ تو رب ہی جانتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی اس انسان کے ساتھ گزارنی تھی۔ صبح اس کی آنکھ فجر کی نماز کے وقت کھلی۔ اس نے دیکھا وہ جائے نماز پر ہاتھ اٹھائے بیٹھا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ یعنی اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ بالکل سچ تھا۔ وہ واقعی میں شرمندہ تھا اور سدھر گیا تھا، اور یہ صرف چند دنوں کی کہانی نہیں تھی بلکہ نماز اس کی زندگی کا خاصہ بن گئی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی بہت عزت کرتا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا۔ وہ حقیقی معنوں میں اس کی محافظ بن گیا تھا۔ وہ جو پہلے اسے دور بھاگتی تھی، اب وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے پر اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی۔ جہاں تک سلطان کا سوال تھا، سلطان کی اس سے شادی نہیں ہو سکی تو وہ ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا، لیکن اب جب اسے پتہ چلا
کہ وہ داور کے ساتھ خوش ہے تو اس نے بھی سچے دل سے ان دونوں کی پرسکون زندگی کے بارے میں دعا کی۔ اپنے آپ کو داور کے سپرد کر کے مائدہ نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ لیا، اور اسے یقین تھا کہ کبھی بھی اسے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ ان کے لیے ہر مہینے ایک موٹی رقم خرچے کے طور پر بھیج دی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ننھے بیٹے سے نوازا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔